السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تھوڑا سا آواز کو تیز کر دیں اور ہلکی کریں. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه وقوموا لله قانتين. ہر قسم کی حمد و ثنا اس کائنات کو بنانے والے کے لیے اور اس میں انسانوں کو بسانے والے کے لیے. بے شمار درود و سلام اس کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والے کے لیے اور انسانوں کے لیے رب کا پیغام لانے والے کے لیے. انسان جو اس کائنات میں زندگی بسر کرتے ہیں اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، دو زاویے ہوتے ہیں، دو راستے ہوتے ہیں، دو میدان ہوتے ہیں. ایک میدان میں تو سب کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، دن پر رات انتھک محنت کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں ظاہری اسباب. انسانوں نے زندگی بسر کرنی ہے تو اس کے لیے اسباب برے کار لانا. بچپن سے یہ کوشش شروع ہوتی ہے. اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہم اپنے بچوں کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں، یونیورسٹی بھیجتے ہیں. تعلیم کے زیور سے، ہنر سے آراستہ کرتے ہیں تاکہ ان کی دنیا کی زندگی بہتر طریقے سے گزرے. اس کوشش
جو ظاہری اسباب پر منحصر ہے۔ اس کوشش میں سب لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اپنی توانائیوں کو صرف کرتے ہیں۔ درست ہے، کرنی چاہیے، شریعت نے اس کا بھی حکم دیا ہے، لیکن ایک دوسرا زاویہ ہے، دوسرا راستہ ہے جو اس سے بھی اہم ہے اور اس کے لیے وہ انتہائی ضروری ہے۔ ایک ہے انسان کی اپنی کوشش، اپنے اسباب کو اختیار کرنا، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اپنی توانائیوں کو صرف کرنا، اور ایک ہے اس کائنات کو بنانے والے، انسان کو پیدا کرنے والے کی طرف اپنی سوچ لے کرنا۔ کسان 10 ایکڑ میں، 50 ایکڑ میں، 100 ایکڑ میں ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، اپنی تمام توانائیاں وہاں پر صرف کرتا ہے، لیکن اگر وہ خالق ان دانوں کو اگائے نہ، دانے اگائے، بڑے بڑے پودے بن جائیں، لیکن وہ بار آور نہ ہوں، ان کو پھل نہ لگے، ان کو پھول نہ لگے، کون ہے وہ جو دانوں کو اگانے والا، ان کو پھل پھول لگانے والا؟ اس کی طرف دھیان کرنا۔ ایک دکاندار دکان ڈال دیتا ہے، لیکن اگر وہ دکان چلانے والا اس کو چلائے گا، ایک تعلیم کے میدان میں بڑی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس تعلیم کو کارگر بنانے والا، آگے اس کو ثمر آور بنانے والا نہ بنائے، تو پھر اس کی طرف آپ اپنی کوشش پوری کریں، جتنی کوشش کر رہے ہیں اس سے زیادہ دھیان اس کی طرف کریں جو آپ کی سانسیں چلا رہا ہے۔ اگر وہ آپ کی سانسیں ہی روکے تو پھر انسان کی زندگی میں جتنا ظاہری اسباب کا تعلق ہے، اس سے بڑھ کر جو باطنی اسباب ان کو کہہ لیں یا فوقل اسباب ان کو کہہ لیں، ایک ہوتے ہیں جو انسان کی طاقت میں ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو انسان کی طاقت سے باہر وہ خالق کی طاقت میں ہے، ان کی طرف اپنے آپ کو لے کر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک چرواہا جانوروں کو چرانے کے لیے جاتا ہے، اونٹ لے جاتا ہے اور اونٹوں کو گھاس والی جگہ پر لے جاتا ہے۔ اب وہاں پر ایک ہے وہ چھوڑ کر اور ایک طرف بیٹھ جائے، اونٹ نکل جائیں گے، اور ایک ہے کہ ان کو باندھے۔ اونٹوں کو باندھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھٹنوں کو باندھا جاتا ہے، جو آپ نے عرب لوگوں کے رومال کے اوپر وہ گول سا دائرہ دیکھا ہوا ہے، وہ اصل ان چرواہوں کے اونٹوں کے گھٹنے کو باندھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کو ڈبل کر کے اس گھٹنے کے اندر اس کو کاٹ دیتے اور اس کا گھٹنا اوپر ہو جاتا، اب وہ دوڑ نہیں سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظاہری اسباب کو کر لاؤ لیکن ثم توکل علی اللہ، ان کے گھٹنے کو باندھو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ کسان کھیتوں میں ہل چلائے، اچھا بیج ڈالے اور پانی لگائے، لیکن توکل اللہ پر کریں۔ بچے کو پڑھائیں، اعلیٰ تعلیم دلوائیں، لیکن توکل اس کی ڈگری پر نہیں، اللہ پر کریں۔ دکاندار دکان ڈالے، بھروسہ اپنی دکان پر نہیں کہ دکان سے کمائی آئے گی، بلکہ بھروسہ اللہ پر کریں۔ تاجر کوئی تجارت شروع کرے تو اپنا اعتبار، بھروسہ کہ یہاں سے پیسے آئیں گے، ایسے سے، بلکہ اس کی طرف بھروسہ کریں۔ قارون نے کہا تھا، اسے کہا گیا کہ تمہیں اللہ نے مال دیا ہے، اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس نے کہا اچھا اللہ نے مجھے دیا ہے،
انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو میرے پاس سارا آیا ہے یہ تو مجھے اپنی مہارت کی وجہ سے ملا ہے. اوتیتہ مجھے یہ دیا گیا ہے علی علم، علم ڈگری، مہارت، کھیتی باڑی کی مہارت، تجارت کی مہارت، کوئی بھی آپ کا کاروبار ہے اس کی مہارت، کوئی آپ کی جاب ہے اس کی وجہ سے، ڈگری کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے ملا ہے. یہ کس کے الفاظ تھے؟ قارون کے الفاظ تھے. آج بھی اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے جو ماہانہ یا سالانہ یا جو موسم کے حساب سے پراپت آ رہی ہے، پیسے مل رہے ہیں، اور میری پڑھائی کی وجہ سے، میری ڈگری کی وجہ سے، میری دکان کی وجہ سے، میری جاب کی وجہ سے، میرے کاروبار کی وجہ سے، اس وجہ سے مل رہے ہیں، اس وجہ سے آ رہے ہیں، اس وجہ سے میرا یہ جو ہے وہ سسٹم چل رہا ہے، تو یہ قارون کی سوچ ہے. ان اسباب کو اسباب ہی رکھیں اور دینے والا اللہ ہے. دوائی جو آپ ڈاکٹر سے لیتے ہیں، فلاں ڈاکٹر سے دوائی لی آرام نہیں آیا، فلاں ڈاکٹر سے دوائی لی آرام آ گیا، اگر آپ کے ذہن میں ہے اس دوائی کی وجہ سے آرام آیا ہے تو یہ وہی ہوگا. دوائی جو صرف سبب بنتی ہے، شفا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ما من داء الا لہ دوا، جو بھی بیماری ہے اس کی دوائی ہے. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوسرے تیسرے کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب تک جو اس کی دوائی ہے وہ میچ نہیں ہوگی تب تک اللہ کی طرف سے شفا نہیں ہوگی. آپ 10 ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں، اس میں ڈاکٹروں کا کوئی قصور نہیں. جو اللہ نے دوائی اس کے لیے رکھی تھی، جب وہ اس کے ساتھ مرض کے ساتھ میچ ہوگی پھر شفا اللہ کی طرف سے آئے گی. اس میں اس ڈاکٹر کا بھی کوئی کمال نہیں. تو یہ ظاہری اسباب، ان کو اسباب کی حد تک رکھیں، ان کو جو ان کا لیول ہے ان میں، اور جو اصل ذات ہے اپنے آپ کو اس کی طرف لے جائیں. اگر کبھی کوئی خسارہ ہو نہیں جائے گا تو آپ گریں گے نہیں، آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. ہم اپنی زندگی میں ایک دن کو دیتے ہیں 24 گھنٹے. 24 گھنٹے آپ کی جتنی بھی کوشش کاوش ہے دنیا کے لیے وہ کریں، لیکن اصل ذہن اپنا خالق کے ساتھ جوڑ کے رکھے. اسی لیے تو یہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا گیا ہے. صبح اٹھیں، سب سے پہلے مسجد میں آئیں اور نماز پڑھیں، پھر آپ اپنے کاروبار کی طرف جائیں اور پھر ظہر کی نماز پڑھیں. اور ظہر کی نماز کے بعد ہماری شریعت قیلولہ کا کہتی ہے، قیلولہ کا معنی ہے آرام کے لیے لیٹنا، اس میں نیند آئے یا نہ آئے. اور یہ ڈاکٹروں کی بھی تحقیق ہے کہ اگر آدمی دوپہر کے وقت 10-15-20 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ جائے تو یہ رات 4 گھنٹے نیند کرنے سے بھی زیادہ مفید ہے انسان کے جسم کے لیے، دماغ کے لیے، دل کے لیے. ہمارے ہاں تو دوپہر کو لیٹنا ختم ہو گیا. لاہور میں مارکیٹنگ کی 11-12 بجے اوپر ہوتی ہے، ساری رات کام کرتے رہتے ہیں اور جب 2-3 کا ٹائم ہوتا ہے تب سونا شروع کرتے ہیں اور 11-12 بجے تک سوئے رہتے ہیں. یہ جسم ڈیمیج کیوں نہ ہو؟ جس بنانے والے نے اس کو بنایا تھا، اس نے اس کے چلانے کا بھی طریقہ بتایا تھا، ہم بالکل اس کے الٹ چل رہے ہیں، یہ خرابی ہوگا. ظہر کی نماز پڑھیں، پھر عصر کی نماز پڑھیں، پھر مغرب کی نماز پڑھیں. مغرب کی نماز میں لوگوں نے واپس جانا ہوتا ہے، قاری صاحب کو حکم ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیں. پھر عشاء کی نماز میں پڑھیں. عشاء کی نماز میں قاری صاحب کو حکم ہے تھوڑی سی لمبی کر دیں، لمبی صورتیں. پھر سو جائیں اور صبح اٹھیں. صبح قاری صاحب کو حکم ہے کہ اور لمبی لمبی صورتیں پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں 60 سے 100 تک آیات پڑھتے تھے. اب 2 رکعتوں میں 60 سے 100 آیات، 60 70 80 90، اور ایک صفحے میں 15-16 لائنیں ہوتی ہیں. اگر ہم 15 لائنیں کریں تو 60
یعنی 4 صفحے بن جائیں گے، 15 15 15 15 4 صفحات۔ یہ جب 60 آیات ہم کریں، ایک آیت ایک لائن کی، بس اوقات ایک آیت 2 لائنوں کی بھی ہوتی ہے، بس اوقات چھوٹی بھی ہوتی ہے، تو 4 صفحے یعنی 2 پڑھ۔ ہمارے یہاں اگر فجر کی نماز میں قاری صاحب اتنی لمبی قرات کرا دیں تو اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یہ جو اتنی لمبی قرات یہ جسم کے لیے کس قدر مفید ہے، نماز کس قدر مفید ہے۔ امریکہ کی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر میرے بس میں چلے تو میں امریکہ میں تمام لوگوں پر یہ لازم کر دوں کہ وہ لمبے لمبے سجدے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کہتے یا بلال اذن، اذان کہو، ارحنا بہا، ہمیں راحت پہنچاؤ، جو من قرۃ عینی للصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، سکون اور اطمینان نماز میں ہے۔ یہ نمازیں ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے، جسم کو راحت پہنچانے کے لیے، یہ حدیث واضح کہہ رہی ہے۔ اور دوسرا اللہ کے ساتھ تعلق، کنیکٹ اور رابطے کو جوڑنے کے لیے ہم نماز میں رب سے کس قدر گہرے تعلق میں ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جس حدیث میں یہ آئے کہ اللہ فرماتے ہیں وہ حدیث قدسی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ میرے بندے کے لیے اور ایک حصہ میرے لیے۔ ادھر بندہ ایک جملہ کہتا ہے، آگے سے میں جواب دیتا ہوں۔ نماز میں ہم رب سے مکالمہ کر رہے ہوتے ہیں، رب سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز یناجی رب سے مناجات اور سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ ایک دوست، گہرے دوست، جگری دوست سے آپ سرگوشیاں کریں تو کس انداز اور اہتمام کے ساتھ کریں گے۔ تو رب سے سرگوشیاں ہم نماز میں کر رہے ہوتے ہیں، نماز میں رابطہ رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آگے سے اللہ عز و جل فرماتے ہیں حمدنی عبدی، ایک جملہ آپ نے بولا، آگے سے ایک جملہ اللہ رب العزت کو۔ کیا ہمارے ذہن میں، دل و دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بول رہے ہیں، آگے سے اللہ جواب دے رہے ہیں؟ نماز میں ہمارے ذہن میں خیال ہوتا ہے، مطلب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات جہانوں کو پالنے والے کے لیے۔ جو میں کہتا ہوں میں خاندان پال رہا ہوں، وہ نظریہ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، میں ختم ہو جاتی ہے، میں یہ کر رہا ہوں۔ یرزقکم ایاکم یرزقکم و ایاکم، اللہ تم کو رزق دیتا ہے اور تمہاری اولاد کو بھی۔ تم جو کہتے ہو کہ ہم اپنی اولاد کو کھلا پلا رہے ہیں، قرآن اس نظریے کا رد کرتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے۔ ہاں سبب تم بنے ہوئے، سبب کا انکار نہیں، سبب تم بنے ہوئے، لیکن سبب خالی کام نہیں رہے گا۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر کسان بیج بو کر آلے سبب سارے کو بورے کار لا چکا، لیکن رب نہ ہو گئے تو نہیں ہوگی۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات سارے جہانوں کو پالنے والے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، بہت مہربان، رحمت ہے، رب کی رحمت بہت وسیع۔ کہتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ جملہ چھوٹا ہے، 70 ماؤں سے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایسے نہیں، آپ 70,000 70 لاکھ 70 کروڑ ارب بھی کہیں تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 100 حصے کیے اور ایک حصہ زمین پہ اتارا۔ اب یہ 1% ہو گیا، باقی 99% اللہ کے پاس ہے۔ کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ، پہلے ہم نے کہا 70 ماؤں سے، آپ کہہ سکتے ہیں اللہ 99 ماؤں سے؟ نہیں، کیوں؟ وہ ایک حصہ دنیا پہ آیا نا،
اب اس ایک حصے میں معنی کتنی ہے، سارے انسان بھی اس میں، سارے حیوان بھی اس میں، چرند بھی، پرند بھی، تمام مخلوقات جو ہیں وہ مذکر بھی مؤنث بھی، وہ رحمت وہ شفقت سبھی کے اندر، کیا صرف ماں میں رحمت ہوتی ہے، ماں میں شفقت ہوتی ہے، باپ میں نہیں ہوتی، بھائی میں نہیں ہوتی، بہن میں نہیں ہوتی، سبھی میں ہوتی ہے، پڑوسی پڑوسی میں ہوتی ہے، اجنبی بھی ایک دوسرے پہ شفقت کر رہے ہوتے ہیں، درندے بھی ایک دوسرے پہ شفقت کر رہے ہوتے ہیں، شیر جس نے ہرنی کو کھانا ہے وہ ہرنی پہ بچے کے بچے پہ شفقت کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک حصہ اللہ نے تمام مخلوقات کے درمیان بانٹ دیا۔ اب تمام مخلوقات کی تعداد کرو کتنی ہے، وہ ایک حصہ دیا ہے، باقی 99 حصے اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تو اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ جب اللہ رب العزت یہ سنتے ہیں، جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ سارے انسان ایک ایسے میدان میں کہ آپ ایک طرف سے دوسری طرف تمام انسانوں کو دیکھ لیں گے، سارے اکٹھے، ینظرهم النظر، ایک نظر میں سارے نظر آ رہے ہوں گے، اور سورج انتہائی قریب ہوگا، زمین تانبے کی بن چکی ہوگی، تپش اس قدر زیادہ ہوگی، اور لوگ اپنے پسینے میں جو گنہگار ہیں، کچھ گھٹنے تک، کچھ ٹخنے تک، کچھ ٹخنے تک، کچھ گھٹنے تک، کچھ ناک تک، کچھ کندھوں تک، کچھ منہ تک، اور کچھ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ رب العزت ساتوں زمینوں کو ساتھ مٹھی میں لے کر، ساتوں آسمانوں کو لپیٹ کر یوں ہلا کر کہیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ یہ ہے قیامت کا دن، آگے سے کوئی جواب نہیں آئے گا، اللہ رب العزت خود ہی فرمائیں گے، سب مٹھی میں ہوں گے، سب مٹھی میں ہوں گے، اللہ رب العزت خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ تو یہ ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ جب یہ تصور آئے گا تو اپنا تکبر، گمان، بڑا پن جو دوسروں میں جبر اور ظلم کرتا ہے اس کی طرف نظر دوڑائے۔ اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے، یہ بڑائی ہے رب کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت قیام، رکوع، سجدہ، نظر، نیاز، جہاں پر یہ عبادت ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاں پر یہ عبادت ہے، وہاں پر دعا والعبادت، دعا بھی عبادت ہے۔ بیمار ہوتے ہیں شفا رب سے مانگو، رزق کی تنگی ہے شفا رب سے مانگو، غم آ گئے ہیں غم آ گئے ہیں ان سے نجات رب سے مانگو، جو بھی مصیبت آپ کو آن پہنچی ہے چھٹکانے کے لیے رب کو پکارے۔ الدعاء والعبادت، نوح علیہ السلام رب کو پکار رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام رب کو پکار رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، رب کو پکار رہے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تجھ سے ہی مانگیں گے، تیری عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مانگیں گے۔ یہ ہم نماز میں رب سے عہد و پیمان کر رہے ہیں۔ اللہ بھی فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ایک وعدہ ہو گیا۔ اب بندہ اگر اس وعدے کو پورا کرے گا، وَيَعْطِي مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں اس وعدے کو پورا کروں گا، مجھے ابھی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا اللہ سیدھا راستہ چاہیے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء کا راستہ۔ اس کائنات میں سب سے عرفہ والا، شان والے، مقام والے انبیاء کرام تھے۔ انبیاء کرام یہ دنیا کے بادشاہ ہیں، یہ تو ان کے مقابلے میں کچھ نہیں۔
اس وقت بھی یہ امریکہ کا بڑا نام ہے، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ برطانیہ کا ایک بڑا نام ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو انبیاء کا ایک مقام، اور دنیا کے اندر بھی سب سے کامیاب زندگی وہ انبیاء کی گزری، ہر اعتبار سے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، وہ جو اونٹوں کے چرواہے تھے، بھیڑ بکریوں کے چرواہے تھے، اتنی کامیاب زندگی گھریلو زندگی میں اور معاشرت کی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، اور معیشت کے اعتبار سے بھی، حکومت کے اعتبار سے بھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت 22 لاکھ مربع میل تھی۔ ایک یہودی کہتا ہے اگر ایک عمر اور ہوتے تو پوری دنیا میں اسلام نہیں ہوتا۔ ایک کہتا ہے تو نے عدل قائم کیا تو سکون کی نیند سو گیا، سوئے ہوئے تھے، عدل قائم کیا اور سکون کی نیند سوئے ہوئے۔ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ 64 لاکھ مربع میل کے حکومت۔ ان کی کامیاب زندگی کا ہم سوال کر رہے ہیں، ان کے راستے کا ہم سوال کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صحابہ کرام، اہدنا الصراط المستقیم، ان کا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ جو دنیا کے اعتبار سے بھی سیدھا، آخرت کے اعتبار سے بھی سیدھا۔ بتاؤ اگر کسی کو وہ راستہ مل جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا، ابوبکر رضی اللہ عنہ کا راستہ تھا، عمر رضی اللہ عنہ کا راستہ تھا، عثمان رضی اللہ عنہ کا راستہ تھا، علی رضی اللہ عنہ کا راستہ تھا، ہم اتنی بڑی جامع دعا رب سے کر رہے ہیں نماز کے اندر، کیا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ رب سے مانگ رہے ہیں، اور سارے پھر مل کر کہتے ہیں اگر نماز جاری ہو، قاری صاحب پڑھا رہے ہوں وہ کہیں میرے المغضوب علیہم ولا الضالین، سارے مل کر پیچھے کیا کہتے ہیں آمین کا معنی کیا ہے؟ یہ دعا کے بعد بھی کہتے ہیں، معلوم ہوا یہ دعا ہے اور بہت بڑی جامع دعا ہے۔ اور کیسی دعا ہے؟ ایک طرف سے ایک جملہ آپ بول رہے ہیں، آگے سے اللہ جواب دے رہے ہیں۔ جب آپ یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہذا لعبدی ولعبدی ما سأل، میں نے یہ بھی اپنے بندے کو دیا اور اس کے علاوہ جو جو مانگے گا میں دوں گا۔ پھر ہم رکوع میں بھی دعائیں کرتے ہیں، سجدے میں بھی کرتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان بھی کرتے ہیں، تشہد میں بھی کرتے ہیں۔ ان دعاؤں کے معنی پڑھیں، ایک دفعہ ہم نے شمار کی 100 سے زائد دعائیں بن جاتی ہیں ہم جو رب سے مانگتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہم رب سے کیا مانگ رہے ہیں۔ ہم سلام پھرتے ہی قاری صاحب کو کہتے ہیں قاری صاحب دعا کرو فلاں بیمار ہے، قاری صاحب دعا کرو رزق کی بڑی تنگی ہے۔ وہ بھی جو نماز کے اندر وہ دعائیں کر رہے تھے، جو مانگ رہے تھے ایک خاص انداز کے ساتھ۔ امام صاحب آگے کھڑے ہیں، باقی سب صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور سب بنا کر رب سے مانگ رہے ہیں، اس کا تو پتہ ہی نہیں چلا رب سے کیا مانگ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی لیے کہا قاری صاحب دعا کر دو، وغیرہ دو سجدوں کے درمیان دعا ہے، سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے، اس میں 6-7 دعائیں ہم کرتے ہیں، ان میں سے وجبرنی صرف ایک لفظ وجبرنی، وجبر کا مطلب میرا جو نقصان ہو چکا وہ پورا کر دے۔ اب یہ دعا اتنی جامع ہے کہ اگر آپ کا نقصان کاروبار کے حوالے سے ہو چکا وہ پورا کر دے، صحت کے حوالے سے ہو چکا وہ پورا کر دے، اولاد کے حوالے سے ہو چکا وہ پورا کر دے، جاب کے حوالے سے ہو چکا جو بھی نقصان ہو چکا، اور اسی کے اندر ہم کہتے ہیں وارزقنی، مجھے رزق عطا فرما۔ اور نماز کے بعد قاری صاحب کو کہتے ہیں قاری صاحب دعا کر دو، بیٹی کی جاب کا مسئلہ ہے، ڈگریاں حاصل کر لی ہیں لیکن کوئی مناسب جاب نہیں مل رہی، دکان ڈالی ہے چل نہیں رہی، کیوں پتہ کیا ہے ہم ان دعاؤں پر غور نہیں کرتے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نماز کو یوں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے پڑھنے کا حق ہے، اور نماز کو ہم یوں پڑھیں کہ رب سے گفتگو کر رہے ہیں، رب سے مانگ رہے ہیں۔ یہ تب ہوگا جب ہمیں نماز کا ترجمہ آتا ہوگا، ان کے معنی آتے ہوں گے، اور رب کے ساتھ ایک محبت ہوگی، رب پر اعتماد اور بھروسہ ہوگا۔ اپنے اسباب پر بھروسہ
نہیں، بلکہ رب کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ظاہری اسباب بالکل نہیں، دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک آپ کے پاس اسباب ہیں تو اسباب روئی پر لائیں اور رب پر بھروسہ کریں، رب سے مانگیں، اور ایک اسباب نہیں پھر بھی رب سے مانگیں، یہ ہے توکل۔ زکریا علیہ السلام نے رب سے مانگا بیٹا اور کہا کہ اسباب تو کوئی نہیں، میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں اور پیلی بھی بان ہو چکی ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اولاد کی کوئی امید تو نظر نہیں آتی، ولم اکن بدعائک رب شقیہ، لیکن تم سے مانگ کر محروم بھی نہیں رہوں گا تو ضرور دے گا۔ رب نے کہا جا دیا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہی بات دہرائی کہ میں بوڑھا ہو چکا، ہڈیاں کمزور ہو چکی، سر کے بال سفید ہو چکے، میری بیوی بانڈ ہو چکی، یہ کیسے ملے گا؟ کوئی نشانی بتا دے۔ پھر رب نے نشانی بتائی۔ تو اسباب نہ بھی ہو تو رب پہ اعتبار اور یقین پھر بھی ہو، اس کو کہتے ہیں رب پہ بھروسہ، اس کو کہتے ہیں رب پہ اعتبار، اس کو کہتے ہیں رب پہ یقین، اس کو کہتے ہیں رب پہ ایمان۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے اوپر کما کو اعتماد، یقین اور بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔